تمام مرحومین دے بلندی درجات واسطے الفاتحہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس گزارش کیا ہے نا تھوڑا تھوڑا کیا ہو ذرا ایک ماحول بن جائے محفل کا تاکہ جب پیچھے آتا ہے بعد جتی نہیں جاندی سر تاڑی یقین کرو نہیں بچے اسی نا باہر آسے پاسے ہر جگہ تے کھلوتے ہیں جتی بچہ ہاتھ بھی پھڑ کے جا سکتا پیر بھی پان نہیں جا جتی نہیں جاندی کتے ہو جو یار ہیلو بھائی اگے آ نصیر صاحب اگے ہو اللہم انی اعوذ بکا من کل ہمزات الشیاطین اندہ خیال کر لیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد یا فارج الہم یا کاشف الغم علی ابن ابی طالب غاؤن بکل غاؤن بالمظہر العجائب ووزیرہ ومشیرہ وخلیفاتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین صلوات وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین وأصحاب المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین قول الحق احسن البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نعرہ تکبیر اس طرح نہیں خالق تبردہ نام بہت بلندے سارے یک زبان ہو کر نعرہ تکبیر آباد و شاد رہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری آباد و شاد رو دعائے خالق و مالک پاک مختومہ مادر حسنین اے چودھری نثار اور نظامی صاحب دی اے محفل سجائی اے پوڑی بچائی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے اور تواڈا تمام مسلمانہ دا اس مقدس جگہ پہ آ کے بیٹھنا اور پردے چ میریاں ماواں بہنا انہاں دا آ کے بیٹھنا مخدومہ کائنات اپنی رلی ہوئی اولاد دا پرسا شمار فرمائے اور تمام پڑھن والیاں دی پڑھائی اور میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بارویں آقا اپنی بارگاہ چ عبادت شمار فرمائے اور اس مقدس جگہ تے اس ذکر دے وچ جو بھی نیک آرزوਆਂ نیک خواہشاں نیک دعاواں لے کے بیٹھے ہو خالق تواڈیاں نیک دعاواں اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਖਿਤਾਬ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ کہ ہر عقیدے دا مسلمان ان دے وچ آ کے بیٹھ سکے، ہر عقیدے دا مسلمان اس ذکر اس مجلس وچ آ کے بیٹھ سکے۔ اور پڑھن والے نو حکم ہے کہ اس انداز نال پڑھ کہ سنن والا چاہے کسی بھی عقیدے نال تعلق رکھ دے، سنن والے دا جیڑا بھی عقیدہ ہے انہوں جدوں مجلس سنے نا انہوں اینا ضرور علم ہوئے کہ جنہ دی مجلس سے انہوں دا قرآن نال کی رشتہ ہے، انہوں دا نبیان دے سلطان نال کی رشتہ ہے، کہ سنن آلے نو اینا ضروری علم ہوئے۔ اور اے مجلسان دا مقصد جو ہے نا صرف پڑھن یا پڑھان گل نہیں بلکہ سمجھن اور سمجھان۔ کہ دیکھو نا اگر پڑھن یا پڑھان نہ لونگا میں چپ کر کے پڑھی جاندہ تسی چپ کر کے سمجھ جاندے، لیکن معصوم فرماندے نے کہ مجلس کا مقصد صرف پڑھن اور پڑھان گل نہیں بلکہ سمجھن اور سمجھان گل۔ اور دیکھو آپ جڑے مسلمان ہیں نا یہ اپنی بد نصیبی ہے کہ 1400 سال تو سانو سنایا گیا ہے بلکہ سانو سمجھایا نہیں ہے۔ سانو سنایا بہت کچھ جاندہ ہے، سانو سمجھایا نہیں ہے۔ میں ایک اور گل دے گیا کہ سانو نا مسلمانوں کو آپس وچ لڑایا گیا ہے، مل کے نہیں بٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو آپس وچ لڑایا گیا ہے، مل کے نہیں بٹھایا گیا۔ جو دیکھو ان جڑے عیسائی نے نا انہاں دا نبی اور ہے، یہودیاں دا نبی اور ہے، عیسائیاں دا کلمہ اور ہے، یہودیاں دا کلمہ اور ہے، عیسائیاں دی شریعت اور ہے، یہودیاں دی شریعت اور ہے، عیسائیاں دی کتاب اور ہے، یہودیاں دی کتاب اور ہے، کہ جنہ دا کچھ بھی ایک نہیں نہ ہے گا وہ ایک کوئی بیٹھے، وہ ایک کوئی بیٹھے۔ تے اسی جڑے مسلمان ہاں ساڈا اللہ، سارے بولو اللہ ایک ہے نا، کعبہ، نبی، قرآن، قبرستان، پھر اسی مسلمان لکھتی ہوئی ہے۔ کدی یہ چیز میں سوچیا نہیں کہ سب کچھ ایک ہے لیکن اسی مسلمان جڑے ہیں نا اسی ایک لیے گئے کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنے ہویا ہے، مسلمان کلمہ پڑھنا لئی کلمے پڑھنا لئی مار رہے ہیں، جو ایک دوسرے میں دور کر رہے ہیں، ایک دوسرے تو دور ہو رہے ہیں۔ اور ایک جڑا ملک پاکستان ہے نا ان کا ایک ماحول کی بنے ہویا ہے کہ اتھوں دا جڑا سیاستدان ہے نا انہوں دا نظریہ کی ہوتا ہے کہ اے جائیداد میری ہے، آ مارکیٹ میری ہے، آ گڈی میری ہے، پر وہ اے نہیں سوچتا کہ آپ ملک بھی میرا ہے۔ وہ اپنی جائیداد، اپنی مارکیٹ، اپنی گڈی بارے سوچتا ہے، ملک بارے نہیں سوچتا۔ اور اسی طرح ہی جی میں وہ سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ اے جائیداد میری ہے، مارکیٹ میری ہے، گڈی میری ہے، ملک بارے نہیں سوچتا۔ ایویں جڑے مولوی حضرات نے نا وہ کہتے ہیں کہ اب فرقہ ساڈا ہے، اسلام ساڈا نہیں، کہ فرقے بارے نہ سوچا جاتا ہے، فرقے بارے گل کی جاتی ہے۔ اگر اسلام بارے سوچا جاتا نا
تو ہر مسجد وچوں اچھی آواز آتی، افہام و تفہیم دی آواز آتی، مل بیٹھن دی آواز آتی، نہ نفرتاں ہوندیاں نہ دوریاں ہوندیاں، نہ مسلمان ہی مسلمان دا دشمن بنتا، کہ اے ساڈی بد نصیبی۔ اور دیکھو میں کہ کہنا کہ اے جڑا نا ان دا مقصد ہے سننا یا سنانا نہیں، بلکہ کچھ سمجھنا تے سمجھانا ہے۔ انہیں دوویں کام میں اکلا تا نہیں نہ کر سکتا کہ چھیتی نال اتنے بہ کے سمجھاواں بھی آپ تے اتنے بہ کے سمجھا بھی آپ۔ ایک کام تسی کرنا ہے تے ایک کام میں کرنا ہے۔ اور کوئی میرا غصہ نہیں، کوئی میرا گلہ نہیں، میرے سارے اپنے بیٹھے ہو تسی۔ اگر کسی نو میری گل دی سمجھ نہ آوے تے او سر نہیں ہلا دے کہ مینوں سمجھ نہیں آئی، تے میں کوشش کراں اس کو سمجھاواں، اور اگر کسی نو سمجھ آوے تے او ماڑا کے سر نہیں ہلا دے، تاکہ مینوں بھی پتہ چل جائے کہ میری گل انہاں تک پہنچ گئی۔ ہن دیکھو نا، اور دیکھو یہ جڑی محفل مجلس بیٹھ کے تسی بول دیجئے نا، اندے نال کوئی پڑھن والا وڈا نہیں بن جاتا، لیکن ایتھے بیٹھ کے بولنا نا اندے وچ تہاڈا فائدہ ہے۔ ایتھے بیٹھ کے سبحان اللہ کہو گے یا علی کہو گے نعرہ لاؤ گے نا، اندے وچ تہاڈا فائدہ ہے۔ ان میں بزرگ گھرانے نال تعلق ہے، بزرگاں دی صحبت وچ بیٹھے ہیں، انہاں دیاں گلاں سنتے رہے ہیں۔ ان ویکھو نا ایتھے میں ادھا پونا گھنٹہ پڑھا گا، تسی چپ کر کے سنتے رہو گے نا، ایتھے گزارا ہو جائے گا، ایتھے گزارا ہو جائے گا۔ لیکن جدوں قبر وچ جانا ہے نا، اوتھے بولن تو بغیر گزارا نہیں ہونا۔ اوتھے تینوں بول کے تیری جان ادو ہی چھٹنی ہے، تینوں بول کے دسنا پائے گا کہ علی ساڈا امام ہے۔ اور دیکھو میں کلام پاک، قرآن مجید، فرقان حمید، لا ریب اور بے عیب کتاب۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس نو سننا بھی عبادت ہے، جس نو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک دا 22واں سپارہ تے سورت فاتر، ان دی آیت میں میں اپنی گفتگو دا وسیلہ بنا رہے ہیں کہ خالق اپنے اس کلام دے اندر فرما رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، کہ خالق فرما رہا ہے میرا نبی انہاں نو دس دے کہ اے جیڑا میرا قرآن ہے نا اے بے وارث نہیں ہے گا، اے جیڑی میرا کتاب قرآن ہے اے بے وارث نہیں۔ اور اسم الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، میں اپنے بندیاں وچوں چن کے نا کچھ بندیاں نو اس کتاب دا وارث بنا دیتا ہے۔ کہ خالق نے کی فرمایا ہے کہ میں اپنے بندیاں وچوں کچھ بندیاں نو چن کے اس کتاب دا وارث بنا دیتا ہے۔ ان ایک گل تا جڑی نا او تا سمجھ چاندی پئی کہ اے جڑا چننا جڑا ہے نا، اے چننا اے ساڈا کام نہیں، اے اللہ دا کام ہے۔ چننا جڑا اے اللہ دا کام ہے۔ انہیں خالق فرما رہے ہیں کہ میں کچھ بندیاں نو جا کے دیکھو نا قرآن پاک سورت 22واں سپارہ ہے، سورت فاتر ہے، انہوں دی آیت پڑھ لو کہ خالق فرما رہے ہیں میں کچھ بندیاں نو وچوں کچھ بندیاں وچوں چن کے میں اس کتاب دے کچھ بندیاں نو وارث بنا دیتا ہے۔ ان میرا تعلق ایک بزرگ گھرانے نال ہے، میرے دادا جی بابا سید حافظ یعقوب علی شاہ جڑے پیر امام علی شاہ تو بڑے سن، انہاں دے مرشد بھی سن۔ او اپنے پنڈ جڑا نا ساڈا آبائی پنڈ شیرپور،
ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੈयद ਆਰਫ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਯਕੂਬ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੈयद ਆਰਫ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਰਫ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਇਹ ਉਹ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਯਕੂਬ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 4-5 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਜਿੱਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਤ ਫਾਤਰ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ کہ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا کہ اللہ نے اپنے بندیاں چن کے کچھ بندیاں نو اس قرآن دا وارث بنا دیتا ہے۔ تو حافظ صاحب کہنے لگے بابا جی میں تاں کہہ رہا کہ اس قرآن دے وارث اسی حافظ یا جیڑے ترابیاں پہ پڑھا رہے ہیں، اس قرآن دے وارث اسی حافظ یا جیڑے ترابیاں پہ پڑھا رہے ہیں۔ کیوں اسی چلدے ہوئیے قرآن ساڈے سینے وچ، اسی لیٹے ہوئیے قرآن ساڈے سینے وچ، اسی ختم پڑھدے ہوئیے قرآن ساڈے سینے وچ، اسی کھاندے ہوئیے قرآن ساڈے سینے وچ۔ تے اے 30 سپارے جڑے حفظ کرنا نا، اے ہر ماں دے پتر دا کم نہیں، او اسی حافظ ہیاں جڑے قرآن دے وارث۔ اے ان دادا جی نو حافظ صاحب وہ کہہ رہے ہیں۔ ان دادا جی اگوں فرماندے نے بابا یکوب شاہ، وہ فرماندے نے حافظ جی اسی تانوں حافظ مننے ہیں، بے شک تسی حافظ، اسی تانوں حافظ مننے ہیں، لیکن اگر قرآن دے وارث بنو گے نا پھر میں زیادہ دیر نہیں لاواں گا، تسی تھوڑی جی زحمت کرو تے اے تواڈے نال جڑے 4-5 بندے نے نا، باشعور سمجھدار بندے، ذرا انہاں تو پوچھو کہ جیڑا وارث ہوندا ہے نا او ورثے نالوں افضل ہوندا ہے۔ وارث جیڑا ہے او ورثے نالوں افضل ہوندا ہے۔ ان دیکھو نا، ایک میں چھوٹی سمجھان واسطے مثال دے رہا، اے پیچھے دھند دا جڑا گزریا کہ پیچھے بڑی دھند پیندی رہی ہے، اور ایک دن نویں لاہوروں رات 12 بجے چلے ہیں تو صبح 4 بجے پہنچے کہ اتنی تو ان صبح کے اخبار پڑھیا نا
ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਬਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰਨ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਵਾਰਿਸ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ 50-60 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਫੇਦ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਸਭ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਦਰ ਸਨ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਦੇ ਸਦਰ ਸਨ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੜਾ ਤੜੂ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲੰਬ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬ ਕੱਢ ਦਿਆ? ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਬਣੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਗਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ फरमाते ने की बनया की होया? आखन लगे सरकार के हुसैन ने कुरान ते कदम रख दिता है, हुसैन ने कुरान ते कदम रख दिता है। सरकार सुन के फरमाते ने और शर्म कर, तेरा की तल्लक है वारिस जाने या विरसा जाने। फरमाया वारिस जाने ते या विरसा जाने। जो जिहड़ा वारिस होंदा है ना वो विरसे नालों अफजल होता है, वारिस विरसे नालों अफजल होता है। और देखो ना कि आप पहले कुरान का वजन करिए कि इस कुरान का वजन की कि देखो एक कुरान कह रहा है कि मेरे च गुल का जिक्र भी है, खार का तस्करा है, मेरे च नूर का जिक्र है, नार का तस्करा है, मेरे च गार का जिक्र है, पहाड़ का तस्करा है, मेरे च करार का जिक्र है, फर्रार का तस्करा है। क्या बात? कि कुरान कह रहा है मेरे च हर खुश्को तर का जिक्र मौजूद है। कुरान की कह रहा है कि मैं लोगों तो की पूछना है कि कायनात दो ही तरह दी चीज़ां ने, या वो खुश्क ते या वो तारे। ते कायनात ऐसी कोई खुश्क चीज नहीं जिंदा जिक्र मेरे च मौजूद नहीं। कुरान फरमा रहा है कि कायनात ऐसी कोई तर चीज नहीं जिंदा जिक्र मेरे च मौजूद नहीं, मेरे च हर खुश्को तर दा जिक्र है। हुण देखो ना, हुण कुरान का एडा बड़ा दावा करे ते जेड़े कुरान दे वारिस हो उन्हां तो मसला पुछी जो कहे मैं घरों पुछ के आना, फिर वारिस का नहीं ना बनता कि वारिस उदों ही बनेगा कुरान दावा करे, वारिस उसकी दलील बन
میرے تو جو پوچھنا چاہتے ان سرکار علی نے جدو ممبر تے بیٹھ کے فرمایا نا سلونی سلونی پوچھ لو میرے تو جو پوچھنا چاہتے جی میں زمین دے رستیاں نالوں آسمان دے رستے زیادہ جانتا ان مجمع جو کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے کھڑا ہو کے آتا ہے سرکار میرا سوال ہے فرمایا کر آکھن لگے سرکار دسو ہاں کہ کیڑیاں چیزاں آنڈے دیندیاں نے تے کیڑیاں چیزاں بچے دیندیاں نے ان سرکار تو سوال بھی کر رہے ہیں کیڑیاں چیزاں آنڈے دیندیاں نے تے کیڑیاں چیزاں بچے دیندیاں نے سرکار نے سوال سن کے فرمایا جنہ دے کن باہر نے او بچے دیندیاں نے تے جنہ دے کن اندر نے او آنڈے دیندیاں نے انہوں بندہ سن کے خاموش ہو گیا ایک بندہ اور کھڑا ہو گیا کہنا سرکار میرا بھی سوال ہے فرمایا تم بھی کر آنے سرکار دسو ہاں کیڑیاں چیزاں آنڈے دیندیاں نے کیڑیاں چیزاں بچے دیندیاں نے ان بندہ پوچھے کہ پہلے ستا ہویا سا کہ سوال تو ہوئی کہ جس دا سرکار نے پہلے جواب دے دیتا ہے لیکن نہیں او جانتا سی کہ اے او ہستی ہے جنہ واسطے اللہ دے پاک نبی فرمایا ہے وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيًا بَابُهَا کہ میں علم دا شہرہ علی اس دا دروازہ ہے انہاں تو جنہ بھی سوال کرانگے علم میں اضافہ ہوئے گا انہاں سوال پرانا سی سوال کرن والا نواں سی سوال پرانا سی سوال کرن والا نواں سی تو سرکار دی علمی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ اس نو جواب بھی پرانا دے آپ نے اس نو جواب بھی نواں دیتا ہے آپ نے فرمایا سن جیڑیاں چیزاں چبا کے کھاندیاں نے او بچے دیندیاں نے تے جیڑیاں پوٹے وچ نکل لیندیاں نے او آنڈے دیندیاں نے انہوں بندہ خاموش ہویا ایک بندہ اور کھڑا ہو گیا کہندہ سرکار میرا بھی سوال ہے فرمایا تم کر آندہ سرکار دسو ہاں کیڑیاں چیزاں آنڈے دیندیاں نے کیڑیاں چیزاں بچے دیندیاں نے ان سوال پرانا سی سوال کرن والا نواں سی تو سرکار نے اس کو جواب بھی نواں دیتا آپ نے فرمایا جیڑیاں چیزاں تاں دودھ پلاندیاں نے او بچے دیندیاں نے جیڑیاں چیزاں چوگ دیندیاں نے او آنڈے دیندیاں نے انہیں سوال سن کے سارا مجمع خاموش ہو گئے تے مولا کائنات مسکرا کے فرماندے نے قسم میں نے اس ذات دی جس نے قبضہ قدرت چ میں علی دی جانے آج اس سوال ہر بندہ بار بار کردا میں علی ابن ابی طالب لہدا جواب دینا سی میں اس دا علیحدہ جواب دینا سی ان دیکھو نا ان قرآن جڑا ہے وہ کیا مولویاں نے حرف کر کے بنایا یا اللہ نے بنایا سارے بولو اللہ نے بنایا نا ان قرآن جنہیں اللہ نے بنایا نا تے قرآن دے وارث بھی کوئی ہونگے جنہاں نو اللہ بنائے اور دیکھو قرآن وہ کتاب ہے جس نو پڑھنا بھی عبادت ہے جس نو سننا بھی عبادت ہے اور اس نو ویکھنا بھی عبادت ہے کہ اس دا ہر لفظ بلا شک ہے ان دیکھو قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے تے وارث قرآن وہی ہونگے کہ جنہ دا چہرہ اگر نبیوں دا سردار نبی دیکھے اس دی بھی عبادت ہے کوئی جلیل القدر صحابی دیکھے اس دی بھی عبادت ہے کہ اگر اپنے ورگے گنہگار دیکھیں تے اس دی بھی عبادت ہے ان سرکار نبی پاک نے فرمایا نا کہ النظر الى وجہ علی العبادہ کہ علی دا چہرہ بیٹھنا عبادت ہے ان جو فرمایا نا کہ علی دا چہرہ بیٹھنا عبادت ہے تے مجمع چک بندہ کھڑا ہو گیا کہندہ سرکار کوئی بندہ وسدہ ہی دور ہے انہیں کدی ایتھے پھیرا ہی نہیں پایا انہیں چہرے نو دیکھے ہی زیارت نہیں کی پھر او اس عبادت تو محروم رہ گیا سرکار نے اگلا لفظ بولنا نہیں دیتا فرمایا اگر چہرہ نہیں کہ از ذکر والی عبادت علی دا ذکر کرنا اے بھی عبادت ہے فرمایا انہاں دا ذکر کرنا اے بھی عبادت ہے
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਅਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਲ ਹੁਬ ਵਲੀਨ ਇਬਾਦਤ, ਅਲੀ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ हैदरी फरमाया इन्हां दी मोहब्बत रखना ना ये भी इबादत है। और देखो ना उन जिहड़ा कुरान है उन जिहड़ियां दूसरियां किताबां ने आसमानी तुरैत ज़बूर इंजील उन्हां तो अफजल है या मफजूल है? सारे बोलो कुरान अफजल है ना। उन जो कुरान अफजल है ना ते वारसे कुरान भी वही होंगे जेड़ा ईसा मूसा दाऊद तो अफजल होंगे, वारसे कुरान भी वही होंगे। और देखो कि एक छोटा जा वाकया ताकि अच्छी तरह गल ज़हन च बह जाए। जिस रात अल्लाह के नबी मक्के चो हिजरत करके मदीने आए ने उस रात को की किया जाता है? शबे हिजरत। सारे बोलो की क्या जाता है? शबे हिजरत, यानी हिजरत वाली रात। हुण तनाव बंदे बैठे जे, परे वाले बंदे बैठे जे, इल्मी लोगों को भी बहते होंगे जे। हुण जरा दस्या जे कि उस रात फरमाया ये जिहड़े दरवाजे बंद करन दा हुक्म आया है ना, तवज्जो करिया जे, ये दरवाजे बंद करन दा हुक्म आया है, ये हुक्म तुहाडे वास्ते आया है, ये हुक्म तुहाडे वास्ते आया है। रब्बे काबा दी कसम है अली दा बेड़ा दा इंज पा के जिवें अल्लाह दा कुरान पा के, अली दा बेड़ा दा इंज पा के जिवें अल्लाह दा कुरान पा के, ये वार से कुरान। और देखो जिस उन अल्लाह दे पाक नबी दी जदों आमद हुई, मैं अल्लाह दे पाक नबी दी आमद आखी, वलादत नहीं आती। मैं क्या जो अल्लाह के पाक नबी की आमद हुई, क्यों इन्हां दी आमद होती है, ये जमदे ने, इन्हां दी आमद होती है। उन सरकार की जो आमद हुई ना, एक हुण अगे मिलाद आ रहा है, जुमला थोड़ा जिहा होर दस दिया कि अल्लाह के पाक नबी तो किसी ने सवाल किया कि या नबी अल्लाह तुसी किदों पैदा होए, तुसी किदों पैदा होए? सरकार ने फरमाया सुन, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने हर चीज तो पहले मेरा नूर खलक किया है, हर चीज तो पहले मेरा नूर खलक किया है। उन्होंने आखा या नबी अल्लाह तुहाडा नूर कितों खलक होया? अजे चीज तो है को नहीं, शह है को नहीं, ते तुहाडा नूर कितों खलक हो गया? फरमाया सुन, नूरी मिन नूर अल्लाह, मेरा नूर अल्लाह दे नूर विचों खलक होया। उन्होंने बंदा कहता हाओ अजुज़, क्या या नबी अल्लाह तुहाडा नूर जिहड़ा है अल्लाह दे नूर दा जुज़ है, अल्लाह दे नूर दा हिस्सा है। उन उस बंदे दा ज़हन सी कि सरकार फरमान के हाँ मेरा नूर अल्लाह दे नूर दा जुज़ है, अल्लाह दे नूर दा हिस्सा है, ते मैं कहांगा जी कुल नालों एक जुज़ जुदा हो गया। उन देखो ना समझिया जी जरा, उन आ मेज जिहड़ा ना एक कुल मुकम्मल है, ये मुकम्मल है। अगर उन्हें दा एक हिस्सा एक लत जुदा कर लोगे, इनदे च नुक्स आ जाएगा, इनदे च कमी वाक़या हो जाएगी। उन्होंने दा ज़हन की सरकार कहेंगे हाँ मेरा नूर अल्लाह दे नूर दा जुज़ है, ते मैं कहांगा जी अल्लाह दे नूर नालों कोई हिस्सा ही जुदा हो गया, ते नौज़ बिल्लाह रब दे नूर च कमी आ गई, उनदे च नुक्स आ गया। सरकार उनदे ज़हन वेखदे होया आपने फरमाया सुन, हाँ मेरा नूर अल्लाह दे नूर दा जुज़ है, लेकिन फौरन ही फरमाया कि कसवा का मिनल शम्स, मेरी मिसाल सूरज दी है कि सूरज दी किरणा सूरज तो जुदा होके जमीन को रोशन करदियां ने, पर कुल कुल ही देता है, उनदे च कमी वाक़या नहीं। उन जदों अल्लाह दी नबी दी आमद हुई, उन्हां दे सज्जे मोढे ते की लिखिया सी? ला इलाहा इल्लल्लाह, और खब्बे मोढे ते की लिखिया सी? मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसनूं मोरे नबूवत आख्या जाता है।
یہ دو آیتاں سرکار دے کندیاں تے لکھی ہوئی سن کہ سجے موڈے تے لا الہ الا اللہ اور کھبے موڈے تے محمد رسول اللہ. اس نو مورے نبوت آکھیا جاتا ہے. ان علماء کرام کو پوچھا کہ یہ کیوں آیتاں لکھیاں سن؟ انہوں سارے یک زبانوں کہندے نے جی یہ آیتاں لکھیاں سن کہ اللہ نے نبوت منوانی سی. اللہ نے کی کرنا سی؟ نبوت منوانی سی. او بندہ خدا تو ذرا غور تک کر کہ اللہ نبوت منوان واسطے انہاں آیتاں دا محتاج نہیں. اللہ جتھے چاہے جدوں چاہے او جو چاہے او منوا سکتا ہے. جتھے چاہے جدوں چاہے او جو چاہے او منوا سکتا ہے. او انہاں آیتاں دا محتاج نہیں سی. اے آیتاں کیوں لکھیاں سی؟ اللہ نے نبوت نہیں سی منوانی, اللہ نے وارث قرآن وکھانے سے کہ قرآن دے وارث کون دے. اور تسی وہ واقعہ تہاڈے بچیاں نوں بھی یاد ہے کہ عید دا دن سی تے شہزادے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام والدہ دے کول گئے تے جا کے فرمایا اماں اج عید دا دن ہے, لوگاں دے بچیاں دی نویاں پوشاکاں نے, نویں لباس نویں کپڑے پائے نے تے اماں ساڈیاں پوشاکاں. تو پاک بی بی نے فرمایا بیٹا تہاڈیاں پوشاکاں درزی کول نے. دلاسا دین واسطے کی فرمایا تہاڈیاں پوشاکاں درزی کول نے. اور جدو پاک بی بی نے فرمایا نا درزی کول نے, اللہ نے فوراً فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کر جنت جو دو پوشاکاں لے کے جا. پر گل سن اج جبریل بن کے نہیں جانا, اج اے نہیں کہنا کہ میں فرشتیاں دا سردار ہوں, اج اپنا کوئی ہوتا یاد نہیں کرنا. اج جیڑا بھی پوچھے اکی انا خیال الحسنین میں حسن حسین دا درزی ہے, آج انہاں دا درزی بن کے جانے. ان جبریل علیہ السلام نے پوشاکاں لئیاں, ان لے کے جدو چلے دے نا ان چوتھے آسمان تے بابا آدم مل گئے. حضرت آدم علیہ السلام جنہ دی آدمیت اولاد ہے, جنہ تو آدمیت چلی ہے, ان جدو جبریل دیکھیا نا پوشاکاں لے کے جاندے نے. آ گل بڑی سمجھن والی وے کہ آنے نے جبریل کیا آج اللہ دا قانون اللہ دا اصول بدل گیا؟ انہوں نے کہا بابا جی کیویں؟ آکھیا جدو مینوں جنت جو کڈیا ہے تے میں کیا ایک پوشاک ہی دے دوں, ایک پوشاک ہی دے دوں تے تسی کیا جی ایتھوں دی چیز اوتھے نہیں جا سکتی. میرے تن تے بھی جڑی پوشاک سی وہ اتار لی گئی, مینوں پتیاں چ لپیٹ کے مینوں تاں زمین تے بھیجیا گیا تے اج ایتھوں دی چیز ایتھوں دی پوشاکاں اوتھے جا رہی ہیں, زمین تے جا رہی ہیں. اج اصول اج قانون بدل گیا ہے. بابا جی حضرت جبرائیل فرماندے نے بابا جی اصول نہیں بدلیا, اصول اوہی ہے, قانون اوہی ہے, پر وجہ پتہ ہے کی سی؟ تسی آئے ساجے جنت دے وچ مہمان, جنت دے وچ مہمان تے مہمان جتھے جاندا ہے اوتھوں دی ہر چیز استعمال کر لیندا ہے, نال جان دا حق نہیں بندا. ہن ویکھو نا میں مثال دیواں, اسی ہن پیری مریدی والے ہن مریداں کول چاہیدا ہے, ہن مہمان تو چاہیدا ہے نا. ہن مرید چنگا کوئی تکیہ ڈور کوئی گدا لا کے بستر لا کے دے, اسی رات ہوں تے آرام کریے تے صبح ہوئے انہوں پلیٹ کے کچھ چ مار کے ہو جاندے ہوئی تے ویکھن والے کہنا بھی چنگا مہمان آیا کہ بستر بھی کچھ چ ماری جاندا ہے. کہ مہمان جتھے جاندا ہے نا اوتھوں دی ہر چیز استعمال کر لیندا ہے, لیکن نال جان دا حکم نہیں ہوندا, نال جا نہیں سکدا. لیکن جبریل فرمایا بابا جی اج جنہ پوشاکاں منگوائیاں نے انہاں واسطے اللہ نے پاک نبی فرمایا ہے الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ. اج جنت دے سرداراں منگوائیاں سردار جتھے چاہن اپنی چیز منگوا سکتے, جتھے چاہن اپنی چیز منگوا سکتے. ان پوشاکاں یا سب سرکار امام حسن نے زیب تن کی تھی, سرخ امام حسین نے زیب تن کی تھی. پوشاکاں پا کے نانے کو لا گئے, آگے فرمایا میں وارث قرآن دسنا ذرا توجہ کریں کہ پوشاکاں پائیاں نے شہزادیاں نے نانے کو لا گئے. آگے فرمایا نانا اج عید دا دن ہے, لوگاں دے بچے سواری کر رہے تے نانا ساڈی سواری, نانا ساڈی سواری. تو حضور فرمایا حسنین کیسی سواری ہوئی؟
کیسی سواری کرنی جی ان توجہ کریا جی ذرا ویکھیا جی میرے لے ان امام حسین خاموش نے امام حسن اگے واد کے آندے نانا جس طرح دیاں پوشاکاں نے فرمایا نانا تواڈی نبوت دی قسم ہے ماں پوشاکاں او لے کے دتیاں جڑیاں اج تو پہلے کسے نبی نو ہی نصیب نہیں ہوئیاں اج سواری بھی ہوئے جنہیں تے اج تک کوئی بیٹھا ہی نہ ہوئے سرکار نے ایک لحظے کائنات دیا سواریاں تے نظر مار کے سرکار نے فرمایا حسن ادھر تو آ حسین ادھر تو آ آج نانا تو آڈی سواری بن ہے نعرہ حیدری ان شہزادیاں نو سوار کر لے ان دیکھو نا سجے موڈے کی لیا سی لا الہ الا اللہ کھبے موڈے کی لیا سی محمد رسول اللہ ان کندیاں تے شہزادیاں نو سوار کی گئے ان سوار کر کے جدو چلے نے نا ان ویکھو آپاں بھی نا دنیا دار اپنے تو کوئی بچہ چیز مانگے نا تے آپاں کو دے دی تے آپاں پوچھنے بیٹا ایک چیز پسند آئی ان کتاباں لکھ دیں کہ جدو نبی پاک سواری بنے نا شہزادیاں نو سوار کیتا ہے سوار کر کے 4-5 قدم چلے نے تے پوچھنے نے حسنین اے سواری پسند آئی اے جڑی سواری پسند آئی ان امام حسن خاموش نے امام حسین مسکرا کے آنے نانا سواری تو پسند آئی ہے پر ایک ایسی سواری ہے جن دیا لگامہ ہی نہیں ہے گیا سرکار نے تاج نبوت لا کے ہتھاں تے رکھے ایک پاسو اپنی واللیل یا ظلفاں امام حسن پڑھائیاں نے ایک پاسو امام حسین پڑھائیاں نے فرمایا آج جدر موڑو گے نانا ادھر ہی مڑے گا جدر موڑو گے نانا ادھر ہی مڑے گا کدی بازار دی طرف کدی کار دی طرف کدی مسجد دی طرف 70 چکر اللہ دے پاک نبی نے لائے شہزادے کندیاں کے سوار نے ان کدی بازار جا رہے ہیں کدی مسجد جا رہے ہیں کدی کار جا رہے ہیں رستے سے جاندے ہوئے ایک بندے نے دیکھا کہ نبی پاک سواری ہے تے شہزادے سوار نے تے ویکھ کے آندے نے اور لوگوں دیکھو نیم المر کا وہ سواری کی بھی پیاری کی دیکھ آنے میں کہ دیکھو سواری کی بھی پیاری اللہ نے پاک نبی اتھے رک گئے نے رک کے فرمایا آج تو کوئی انعام حاصل کر لینا سی آج کسی نہ کسی منزل میں پہنچ جانا سی تو ایک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سواری کی بھی سنیے پر تو ایک کیوں نہیں کہتا نیم اور را کے بہنے سوار کی بھی پیارے فرمایا دیکھ سوار کی بھی پیارے وہ جدو آکھے نا کہ تو سوارا نے کیوں نہیں تعریف کر رہا ہے انہوں بندہ جنہا نا تھوڑا جنہا غصے چاہے کہندہ جی میں تاں کہہ رہا کہ نبیاں دا سردار نبی کائنات دا نبی ہو کے تے بچیاں دی کھیڑ بنے پھر کہ کندیاں تے سوار کی تو ہے بچیاں نو تے انہاں دی کھیڑ بنے جی سرکار نے فرمایا میں کھیڑ نہیں بنیا میں انہاں نو اپنے کندیاں تے سوار کر کے کہ جدر لا الہ الا اللہ لکھے ادھر امام حسن سوار کر کے جدر محمد رسول لکھے ادھر امام حسین سوار کر کے میں لوگوں نے دسنا چاہنا کہ لوگوں دیکھو آنے وارث قرآن اے قرآن نے وارث انہاں نو دیکھ لو انہاں نو نہ بھول جائے اے قرآن نے وارث اور دیکھو نا پھر مولا حسین نے ثابت بھی کیتا ہے کہ تاڑ کر بلاج پہ آئے سر نیزے دی نوک دے کوفہ تے شام دیا بازاریں چھ قرآن دی تلاوت پہ آئے کہ تاڑ کر بلائے سر نیزے دی نوک دے آئے تے قرآن دی تلاوت پہ آئے اور دیکھو نا اے جڑی مجلس ہوتی ہے نا مجلس حسین ذکر حسین ان کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوندے نے فضائل دا حصہ فضائل دا حصہ وہ ہوندہ ہے کہ جن دے چنہ پاکاں دیا فضیلتاں بیان کیے جاندے اور دوسرا حصہ اس کو کیا جاندہ ہے مصائب مصائب وہ ہے کہ جڑیاں لوگاں نے انہاں نال سلوک کیتا ہے جڑے لوگاں نے انہاں نو دکھ دیتے نے نا اس دا نام ہے مصائب اور مجلس حسین بیٹھ کے مولا حسین دیا مصیبتاں بھی یاد کر کے
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਦਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਨਨਤੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ। तिरमिज़ी शरीफ किताब है, हदीस की किताब उन्हें च लिखा है कि जदों मौला हुसैन दुनिया से तशरीफ ले आए ना ते अल्लाह दे पाक नबी ने उठाया है ते बेसाख्ता हक्का चो हंजू जारी हुए, आंसू जारी हुए। उन जदों आंसू जारी हुए ना तो कोल पाक बीबी खड़े दे के आंदे ने बाबा जान क्या ये मेरा हुसैन तुहानू पसंद नहीं आया? मेरा हुसैन बेटा तुहानू पसंद नहीं आया? फरमाया नहीं फातिमा, ये हुसैन ही है जिन्हें मेरी मेहनत नू रंग लाना, अल्लाह दे दीन नू बचाना है। तो बीबी फरमांदी ने बाबा जान फिर रो क्यों पए हो, ए आंसू किस वजह से? फरमाया बेटी कोई वक्त याद आ। फरमाया बाबा जान कैसा वक्त? फरमाया बेटी ए जबरील मैनू हुने हुने इतला दे के गया है और एक करबला दी मिट्टी दे के गया है और मैनू दस के गया है कि इस मेरे नवासे हुसैन नू मेरी उम्मत 3 दिनां दा भूखा प्यासा करबला शहीद करे। इस हुसैन नवासे नू करबला शहीद करेगी। तो बीबी पूछदियां ने कि या नबी अल्लाह क्या उस वक्त तुसी होवोगे? फरमाया नहीं। अली होंगे? फरमाया नहीं। मैं होवांगी? फरमाया नहीं। बीबी चीख मार के आंदी क्या इसकी मजलूमियत ते रोन वाला कोई नहीं होगा? क्या हुसैन दी मजलूमियत नू याद करके रोन वाला कोई नहीं होगा? तो अल्लाह ने पाक रसूल फरमाया फातिमा नहीं, अल्लाह ऐसे मुहिब पैदा करेगा, ऐसे मुहिब पैदा करेगा जिंदे जवान जवाना नू याद करके रोणगे, जिंदे ज़ईफ ज़ईफां नू याद करके रोणगे, जिंदियां औरतां औरतां नू याद करके रोणगियां। तो बीबी दुआ दे हथ बुलंद करके आंदी है ओ मेरे मजलूम पुत्र दे गम च रोण वाले हो, मैं तुहाडे नाल वादा करदी हां मैं उस वक्त तक जन्नत च नहीं जावांगी जब तक तुसीं ना कहे। ए मौला हुसैन दे गम च रोण वालियां वास्ते ना पाक बीबी दा वादा है कि फरमाया मैं उस वक्त तक जन्नत च नहीं जावांगी जब तक तुसीं ना कहे। और इन्हां दे गम सुन के जदों तुसीं हा या ढा मार के रोंदे हो ना ते रोन च शर्म ना करया करो। तुसी जो चीख या फूक मार के रोंदे हो ना ते मेरी 4 साल दी सैन पुप्पी दा मोढा हिला के आंदी पुप्पी अम्मा साडे की लगदे ने, क्या साडे रिश्तेदार ने? आवाज आंदी है नहीं सकीना ये साडे हुबदार ने, ये साडे मनन वाले ने। तो फरमाया पुप्पी अम्मा रोंदे क्यों ने? आवाज आंदी सकीना इन्हां तेरे चाचे दे बाजू कलम हुंदे नहीं वेखे, इन्ना असगर दे गाले च 3 फला तीर लगदा नहीं वेखिया, इन्ना कासम दे सेहरे लुटिंदे नहीं वेखे। एक लफ्ज आखन लगा समझ च आ गया इबादत वास्ते काफी है। फरमाया सकीना इन्ना तेरे दुर लहुंदे नहीं वेखे, तू वसदा रहे तू आबाद रहे। हसरत नाल दिल च एक लफ्ज निकलदा है कि अगर इस शिमर बेगैरत नू दुरा दी लोड़ है मंग लवे हा सखी प्यो दी दी है आप ही उतार देवे। और अगर बच्ची तो मंगल लगे शर्म आंदी है हौली जिन्नी कुंडी खोल लवे हा करीब प्यो दी दी है चुप कर लवे हा। 1400 साल तो मेरिया मावा मेरिया बहना मिट्टियां ते बह के रोंदी इस गल दे ने कि इस बेगैरत ने इस बेदर्दी नाल दुर लाए ने कि करबला तो लैके कूफा, कूफा तो लैके शाम, शाम दा ओ जिंदान जिथे मेरे 4 साल दी सैन इटां दा सराना बना के सौंदी है, करवट करवट ना लांदी सज्जाद मेरे कन्ना दा खून नहीं रुकदा। तू वसदा रहे तू आबाद रहे। मौला हुसैन दे गम च रोन आए हो, बस आखिरी लफ्ज ने हुसैन बहुत बड़ा मजलूम है। देखो ना ये जिहड़े तुसी गमे हुसैन च रोंदे पै जे ना
یہ صرف تسی نہیں روندے، جا کے کتاباں پڑھو کہ آسمان بھی حسین دے غم وچ روندا ہے۔ اے جڑی رات میں سرخیاں آ گئی نا آسمان تے، ایک واقعہ کربلا تو پہلے موجود نہیں سی، زمین روئی کہ 10 محرم کو جتھے پتھر اٹھایا جاتا ہے تھلیوں ابلدا ہویا خون نکل رہا ہے۔ ہورا رویاں نے، جن روئے نے، پہاڑ روئے نے، پر ہور اس طرح کوئی نہیں رویا جی میں بہن تے پتر روئے۔ حسین دے غم پتر انج رویا ہے کہ اکھاں چوئے پانی مک گیا ہے، 40 سال خون روئے۔ ان جدو میریاں شامیاں قیداں دا باقی آئے نا مولا سجاد تے مدینے تے باہر تھوڑی بچا بونا متا کوئی مدینے دا واسطہ بابے نو مکان دینا وے تو اس کو تکلیف کا نہ ہوئے۔ میرے پنجویں امام بابے نو مٹھی برنا ہولے ہولے آکھنا بابا روون گھٹ کرو کمزور ہو گئے ہو تو انو کچھ بن گیا سی یتیم ہو ویسا۔ فرمانا باکر اکھیاں تو منظر ہٹے روون رکے، اکھیاں تو منظر ہٹدا نہیں روون رکدا نہیں۔ فرمانے بابا جان میں کچھ تجویز دینا روون گھٹ ویسی، میرا پتر کیڑی تجویز؟ فرمان بابا جان شام دے وقت بازار لگے جایا کرو، بازار دا نام آویا رات ود پویا تے آکھنا میرا پتر بازار تے میں مینوں تا اوہی بازار نہیں بولدا جتھے مکانہ دے چھتاں دے چڑیاں یا عورتاں زرق برق دے لباس پا کے نالے پتھر مار دیا نے، نالے انگلی دے اشارے کر دیا نے، جڑی نہیں ٹر سکتی باغی دی بڑی بہن جن دے کنہ تے خون لگا ہے وہ باغی دی دی۔ حسین آخری لفظ میں او مظلوم ہے جس نے قاتل بھی ہو گیا۔ اگر چاہے وہ رون کا فائدہ کو نہیں، آنکھوں قاتل حسین تے لعنت، سارے آنکھوں قاتل حسین تے لعنت۔ ان شیمر جڑا نا یزید تو انعام لین واسطے کٹھے ہوئے نے قاتل دربار، کٹھے ہوئے قاتل دربار، کوئی لینا دے مینو انعام دے میں حسین دے سونے پتر نزین تو لائے، کوئی لینا دے مینو انعام دے میں حسین دی پتری دی لاش دے گھوڑے بجائیں، کوئی لینا دے مینو انعام دے میں ایک اتنال 2 کام کیتے، علی اصغر دا گل چیرے حسین دی باں زخمی کی، فردن فردن نام پہلے دن چیکر دے لین آئے شمر، اے آدھے مینو انعام ساریاں تو زیادہ دے، میں او کم کیتا ہے جیڑا کھائیں تو نہیں ہویا، یزیدان دے کیڑا، اے آدھے میں دین دا کعبہ ڈھائے، میں رسول تو جنت چھڑوائی ہے، میں بطول دے وال کھلائے، میں بہن کردہ ماری نو خیمے دے دردے کئی واری بٹھائے کئی واری اٹھائے، یزیدان دے کی میں بٹھائے کی میں اٹھائے، اے آدھے میں جا خنجر چلیں دا بہن ہاتھ ودین دی، ہاتھ ودا کے آندھی ہے مسلمانوں کوئی چھڑوائے رسول دا پتر کلا پیا مرین ہے میرا بس نہیں لگتا۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین من یومنا حاضا الى یوم دین من الاولین والآخرین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب، کل ہم وغم سیجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ، بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اے دو جہاں کے والی کہتے ہیں ہم سوالی، در پہ تیرے کھڑے ہیں پھیلائے جولی خالی، کب تک رہے گا یا رب ظلم و ستم مسلمان، منظور کر دعا کو مت پھیر ہم کو خالی، کب تک رہیں گے یا رب تقدیر کے اندھیرے، کب تک گری رہیں گی ہم پر گٹائیں کالی، تیرے نبی کی امت تیرے کرم کی سائل، تیرا ہی آسرا ہے اے دو جہاں کے والی، خلق کے راندے ہوئے جہاں کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در
در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، الہی کرم کر دے، رحم کر دے، فضل کر دے محمد مصطفیٰ کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل تو مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اے خالق و مالک، صدقہ مخدومہ کونین دا مادر حسنین، خالق و مالک بانیان دی اے بوڑی بچائی، اے محفل، اے مجلس، خالق و مالک اس نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ خالق و مالک اے اینا جنہ مولا حسین کے ذکر دی محفل سجائیے، خالق و مالک اس نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے خالق انہاں نو اس دا اجر عظیم عطا فرما۔ سارے آمین آکھا کرو، دعا شامل آیا کرو۔ خالق و مالک اے جنہ مولا حسین دی مجلس کروائیے، خالق و مالک اس گھر نو، اس گھر تے رہن والیاں نو، اس خاندان والیاں نو شر انسان شر شیطان تو محفوظ فرما۔ نظر بد دے شرطوں، جادو ٹونے دے شرطوں، شیاطین دے شرطوں، حسد کرنے والے دے شرطوں، دشمنہ دے شرطوں، ہر طرح دے شرطوں محفوظ فرما۔ خالق و مالک انہاں دے رزق روزی اضافہ فرما۔ بار الہ انہاں دے کمہ قسمہ وچ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ خالق و مالک چودھری نثار نظامی صاحب، خالق و مالک انہاں دے عزیز و کارب جتنے بھی نے، خالق و مالک تمام مل جل کے امن اتفاق اتحاد نال اپنی خاص رحمت سائے تھلے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق و مالک جتنے بھی مسلمان اس ذکر شامل ہوئے نے، اس آگے مجلس وچ بیٹھے نے، پردے چ میریاں ماواں بہناں، خالق و مالک جڑے بھی شامل ہوئے نے، خالق و مالک تمام دا آگے تھے بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ خالق و مالک تمام دا بیٹھنا اور پڑھنے والیاں دی پڑھائی نو اپنی بارگاہ وچ عبادت شمار فرما۔ خالق و مالک دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے، اے باب الحوائج دا دارے، خالق و مالک لجپالاں دا دارے، اس در تے آکے جو دعا کیتی جائے وہ تیری بارگاہ وچ قبول ہوندی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوندی۔ خالق و مالک انہاں پاکاں دا صدقہ کر کے جتنے مسلمان تیری بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائی کھلوتے نے، انہاں دیاں جو بھی نیک آرزواں، نیک دعاواں، نیک خواہشاں، نیک حاجات نے، خالق و مالک انہاں تمام دیاں نیک دعاواں نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ خالق جو بھی کوئی پریشان حال نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، جو بھی کوئی تنگ دست نے خالق انہاں خوشحالی نصیب فرما، جو کوئی مقروض نے انہاں نو قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما، جو کوئی بیمار نے گھر وچ نے ہسپتال وچ نے جتھے جتھے بیماری دی حالت وچ نے، خالق و مالک صدقہ بیمار کربلا دا کر کے انہاں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خالق و مالک جو بے اولاد نے، بہت سارے گھر بے اولادی دی وجہ تو پریشان نے، فردن نام نہیں آ سکتا تو دلاں دے حال تو واقف ہے، جو بے اولاد نے صدقہ مولا حسین نے صغیر بیٹے دا، اس معصوم دا صدقہ جو تیرے نام بلند کرن دی خاطر 6 ماہ دا ہو کے تیر کھا کے مسکران دا رہے، اس معصوم مسرت دا صدقہ جو بے اولاد نے انہاں اولاد نرینہ صالح عطا فرما، جنہ دی اولاد انہاں نیک اور صالح اور ماں باپ دا فرما بردار بننے دی توفیق عطا فرما۔ اس پر عشوق دور ہر امیر غریب دی عزت جان مال محفوظ فرما۔ خالق و مالک جڑیاں بچیاں گھراں چ بیٹھیاں نے انہاں دے مقدر دے ستارے نو روشن فرما۔ خالق انہاں واسطے اچھے گھر عطا فرما، جڑیاں اپنے گھراں چ جا چکیاں نے یا جا رہیاں نے، امن سکون اتفاق اتحاد نال اپنی خاص رحمت دے سائے تھلے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ خالق اس پر عشوق دور ہر امیر غریب دی عزت جان مال محفوظ فرما۔ خالق و مالک مذہب حقہ دا بول بالا فرما، کفر دا منہ کالا فرما۔ خالق و مالک اس ذکر دا صدقہ، خالق و مالک اس ذکر دا جتنا بھی ثواب ہے وہ آدم تو لے کے ہن تک جتنے مومنین مسلمان دنیا فانی تو چلے گئے نے، اور خصوص بالخصوص اس گھر والیاں دے بزرگ بچے جتنے بھی دنیا فانی تو گئے نے، خالق و مالک تمام اس ثواب شامل فرما۔ خالق و مالک تمام دی مغفرت فرما۔ خالق و مالک تمام نو قبر خالق و مالک قبر انہاں دی قبر نو روشن اور منور فرما۔
قبر وچ سونے نبی پاک دی شفاعت اور بشارت نصیب فرما خالق و مالک ساڈے گنہگاراں دی دعاواں قبول فرما مریے حسین حسین کر دے قیامت والے دن اٹھیے علی علی کر دے دہاڑے معاشر دے دامن پنجا بارہ دا ہوئے ہتھ اساں گناہگاراں دا ہوئے خالی قبر وچ حشر وچ محمد و آل محمد دی شفاعت اور بشارت نصیب فرما خالق و مالک سانو قیامت والے دن انہاں دے حبداراں وچ شمار فرما خالق و مالک انہاں دے غلاماں وچ شمار فرما خالق و مالک آخری دعا صدقہ اپنی عزت و عظمت دا کر کے ساڑھے بارویں آقا دا ظہور جلد فرما ساڑھے بارویں ہادی دا ظہور جلد فرما خالق ساڑھیاں دعاواں مستجاب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان انک علی کل شیء قدیر اللہم اجعل قلبی بارا وعملی شارا وعیش کارا ورزق دارا واولاد ابرارا وجعلنی عند قبر نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقرا وقرارا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم بجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی والفاطمہ والحسن والحسین وَأُولَادِ الْمَعْصُومِينَ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد بس